السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب جلیل و جمیل اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے ہمارے لیے دنیا اور دین کی سعادت جمع کر لے۔ رب کریم و جلیل سلطنت ولا میں ہمیں جگہ دے اور بزم شفاعت میں ہمیں نظر کرم سے فیض بار کر دے، آمین۔ عالم راسخ، عالم نافع، وہ عالم جس کی ذات سے خلق خدا کو نفع ہو، جس کو رسوخ فی العلم میسر ہو، وہ عالم محمود ہے، مندوب ہے۔ ہاں، علم کے ساتھ کچھ آفات بھی وابستہ ہے۔ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہاں چور بھی پڑتے ہیں، سارق بھی آتا ہے اور رہزن بھی آتا ہے۔ چنانچہ خزانے کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ رہزن سے، سارق سے، ڈاکو سے، چور سے گلہ مند نہیں ہونا چاہیے، خزانے کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے۔ علم کے لیے سب سے پہلے عالم کا مؤدب ہونا ضروری ہے۔ عالم وہ ہے جو پاس ادب رکھے۔ پھر علم کے لیے حلم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عالم وہ ہے جو حلیم ہو، بردبار ہو۔ ادب اور حلم کے بعد اخلاص کا ہونا ضروری ہے کہ عالم کی توجہ، اس کی انابت، اس کا انہماک رب جلیل کی طرف ہو اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جود و کرم کے لیے منتظر ہو۔ اخلاص کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے علم کو بچانا ہے۔ ریا سے محفوظ رکھنا ہے، کبر سے محفوظ رکھنا ہے اور عجب سے محفوظ رکھنا ہے۔ اہل بصیرت و بصارت نے یہ 6 چیزیں عام طور پر ذکر فرمائی۔ تصوف کی کتب پر، عرفاء عظام کی کتب پر آپ نظر ڈالیں تو علم، ادب، حلم اور اخلاص سے مملوء اور معمور ہو۔ علم ریا سے، کبر سے اور عجب سے پاک ہو، تو یہ علم نافع ہے، علم راسخ ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ اب اس علم راسخ اور علم نافع کو اگر بندہ ظاہری طور پر، باطنی طور پر بروئے کار لائے تو اس کا مطلب ہے کہ معرفت کی جادہ پر اس کا سفر تیزگام ہو گیا۔ اب یہ انشاءاللہ العزیز سلوک اور طریقت اور معرفت کے شاہراہ مستقیم پر، کہکشاں عظیم پر رواں دواں ہو گیا۔ اب مختلف پڑاؤ ہیں، کبھی حال ہے، کبھی مقام ہے، کبھی تمکین ہے۔ بقول حکیم الامت، ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ہمیں نصیب کرے۔ جزاکم اللہ۔